اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اور بہت ساری نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ حضور پاک علیہ السلام کی نصیحتیں بظاہر بہت مختصر ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ آپ جوامع الکلیم تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب یمن کی طرف کسی کو روانہ کرنا چاہا اور گورنر بنانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو روانہ کرنا تھا، تو نظر انتخاب جو ہے وہ حضرت معاذ ابن جبل پر پہنچ گئی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا گیا تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر بہت دور تک میرے ساتھ چلے، مجھے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ یا معاذ اتقوا اللہ، اے معاذ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ وقایتن سے نکلا ہے، اور عرب کا جملہ مشہور ہے الوقایت خیر من العلاج، علاج سے پرہیز یہ بہتر ہوتا ہے۔ علاج کے مقابلے میں آدمی پرہیز کرے یہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا اتقوا اللہ، تتقون، یتقون، اتقوا ربکم۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تقوی کی آیتوں سے سجایا ہے۔ تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا اور سوال کیا کہ ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ بعض مرتبہ سوال جو ہے وہ خود معلوم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی اس مجلس میں بیٹھا ہے، اس میں کوئی برائی موجود ہے تو اس کا سوال ہم کرتے اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ سوال کبھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے۔ بھائی جو سوال پوچھا جا رہا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او امیر المؤمنین، کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہو، ادھر بھی کانٹے کی باڑ ہو ادھر بھی کانٹے کی باڑ ہو، کیا ایسے راستے سے کبھی گزر ہوا ہے؟ کہا بارہا گزرا ہوں۔ فرمایا کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کپڑے کو سمیٹتے ہیں تاکہ کانٹے جو ہے کہیں لگ نہ جائے۔ کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ دین اسلام میں بہت سارے محرمات ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، بہت سارے جو ہے وہ مکروہات ہیں، یہ تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا، تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا۔ اس لیے آپ دیکھیے ہر جگہ، بلکہ ہر عبادات کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ روزے کی عبادت بھی مقصد کیا بیان فرمایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، لباس کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ تمہارے لیے بہترین لباس۔ یہاں تک کہ معاملات کی بات کی تو وہاں بھی فرمایا کہ جو ہے فَلْيَصْفَحُوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم معاف کر دو اور تقوی کے ساتھ رہو، اعتدال کے ساتھ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، معاملات میں اعتدال پیدا کرو، میانہ روی کے ساتھ چلو۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں میانہ روی سکھائی ہے، ہم درمیانی چال سے نہیں چلتے، نتیجے میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی جیسے کوئی 1000 کما رہا ہے تو خرچہ اسی اعتبار سے کرے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جتنی چادر اتنے پیر پھیلانا چاہیے، چادر کم ہو تو پیر کم پھیلا۔ ایسے ہی معاملات میں، تمام معاملات میں کسی کے ساتھ آپ کی آپسی دوستی ہے،
آپ کا رشتہ داری تعلق ہے، کسی کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے، دوستوں سے اتنی دوستی نہ کرو اور اتنے جو ہے وہ قریب نہ ہو جاؤ کہ پھر مشکل ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرماتے تھے، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكونوا بغيظك یوما ما، کسی دوست سے اتنی دوستی نہ کر، ممکن ہے وہ تیرا دشمن بن جائے۔ اب دوستی تھی، سب راز کی بات بتا دی، سب کچا چٹھا سامنے کر دیا، اب دشمنی ہوئی تو ارے ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا وَبْغِضْ بَغِيظَكَ يَوْمًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، کسی دشمن سے اتنی دشمنی نہ کر، ممکن ہے وہ تیرا دوست بن جائے۔ دشمنی ہوئی، اب پیچھے لگے رہے، اتنی دشمنی نبھائی، اچانک دوستی ہو گئی، اب نظریں ملانا بھی مشکل ہے، اب نظریں ملانا بھی۔ اعتدال کے ساتھ رہو، معتدل بن کر رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دوستی کی تو اب اتنی دوستی ہو گئی، اب دشمنی ہوئی تو دشمنی نبھاؤ، نہیں ہے۔ ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، رشتہ داری بھی اعتدال کے ساتھ نبھائے۔ ایسا نہیں کہ ہم رشتہ داری میں بہت آگے نکل جائیں، پھر جب کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو آدمی کہتا ہے یار میں نے اتنا سب کیا۔ ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے اعتدال کے ساتھ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعتدال کے ساتھ رہے۔ وہاں بھی اللہ نے تقوی کا ذکر کیا، تو تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، اللہ کی حکم عدولی سے ڈرے۔ اللہ کے حکم توڑنے سے پہلے آدمی سوچے کہ میں کس کا حکم توڑ رہا ہوں۔ آدمی عبادات کرتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں، ایک عادت بنی ہوئی ہے، عادتاً کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اندر میں نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ شیخ صحاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک نوجوان کو جو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کتنا حسین نوجوان ہے اور کتنا جو ہے اللہ رب العزت نے اس پر کرم کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور چوکھٹ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑا ہے۔ پھر شیخ صحاب الدین فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا لاؤ ذرا اس کے دل کی دنیا کا نظارہ کرو۔ شیخ صحاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں نے جب مراقبہ کیا اس کے دل پر نگاہ ڈالی تو میں نے اس کے دل کو رب العزت سے جو ہے وہ غافل پایا۔ دل غافل ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا، گویا کہ مانگ رہا یہاں ہے اور دھیان اس کا یہاں ہے۔ فرماتے ہیں حج کا سفر چل رہا تھا، چلتے چلتے جب عرفات سے لوٹا اور مزدلفہ پہنچا، وہاں سے جمرات پہنچا،
جمرات کے قریب ایک نوجوان دکان لگائے بیٹھا تھا اور لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، وہ سامان دیے جا رہا تھا، پیسے لیے جا رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کیسا آدمی ہے، آج ساری دنیا جو ہے وہ نیکیاں کما رہی ہے اور یہ پیسے کمانے میں لگا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا لاؤ ذرا دیکھیں اس کے دل کی دنیا کا کیا حال ہے۔ میں نے مراقبہ کیا اور جب اس کے دل کی طرف جو ہے وہ توجہ کی، اس کے دل میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے معمور تھا۔ وہ ایک آدمی بیت اللہ کا جو ہے وہ گلاف پکڑے ہیں، رو رہا ہے لیکن اس کا دل غافل ہے، اور یہاں ایک آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے ہی مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو خرید فروخت یہ اللہ کی یاد سے نہیں روکتا۔ تو اندر آدمی کے تقویٰ ہو کہ ہر وقت یہ سوچے میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، اللہ کا حکم کیسے توڑوں؟ اس لیے جب نکاح فرماتے تھے، نکاح پڑھایا کرتے تھے، کائنات کے امام 3 آیتیں پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا، او لوگوں اللہ رب العزت سے ڈرا کرو، تقوی اختیار کرو۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا۔ اب اس رب کریم کی تعریف فرمائی، مجھے تو اتنا بتلانا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اور لوگوں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ معاملات کر رہے ہو، کسی کی بیٹی لا رہے ہو، مرغی نہیں دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں میں، ہم ہمارے حضرت کے ساتھ کسی علاقے میں گئے تھے، وہاں کسی نے سنایا کہ ہمارے یہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پیر صاحب کو مرغی دیتے تھے، یوں کہتے تھے حضرت جب تک انڈے دے انڈے کھانا، پھر انڈا بند کرے تو کاٹ کے کھا لے۔ تو کسی نے بیٹی دی، مرغی نہیں دی کہ انڈا دو تو کھا لو، پھر انڈا دینا بند کرے تو کاٹ لو، ایسا نہیں ہے، بیٹی لا رہے ہو، اس لیے اللہ نے شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا، اور لوگوں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اب معاملات کر رہے ہو، کیسے رہتے ہو، اس کے کیا حقوق ادا کرتے ہو، وہ کمزور آئی ہے تو اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ دوسری آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس میں بھی یہی، اس آیت میں بھی معاملات تھے، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔
کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے. اللہ کا حکم، ایک اللہ کا حکم کا ادا ہو جانا ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی، اور اللہ کے ایک حکم کو توڑ دینا ساتوں آسمان اور زمین کو ڈھا دینے سے بدتر. اب ہم سوچیں ہم اللہ کے کتنے حکم کو توڑتے ہیں. محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں اس کا ایک خادم ایاز ہوا کرتا تھا. لیکن ایاز کی جگہ وزراء کے ساتھ ہوا کرتی تھی. وزراء کو آنکھوں میں بہت کھٹکتا تھا کہ یہ جو ہے وہ خادم ہم وزراء کے ساتھ بیٹھتا ہے. بہت سی مرتبہ بادشاہ جو ہے وہ ان کو بتلاتا بھی تھا. ایک مرتبہ اور وزیر جو ہے وہ بادشاہ کے کان بھی بھرتے رہتے تھے ایاز کے بارے میں. لیکن اس زمانے کے بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے تھے. ہمارے یہاں کے بادشاہ کی طرح نہیں کہ خالی دن میں ڈریس بدلتے رہے. وہ اچھے بادشاہ تھے، سمجھدار تھے. تو ایک دن جو ہے بادشاہ نے سوچا کہ آج وزیروں کو بتلائیں، تو اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا منگوائے اور اس ہیرے کو لا کر پتھر پر رکھا اور ایک وزیر کو ہتھوڑا دیا اور کہا کہ اس کو توڑو. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں یہ نمک حرامی نہیں کر سکتا. دوسرے سے کہا آپ توڑو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے. تیسرے وزیر کو دیا، کہا آپ توڑو. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں یہ وہ قیمتی ہیرا ہے جو آپ کے خزانے میں ایک ہی ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے آپ کا نقصان. چوتھے کو، پانچویں کو، یہاں تک کہ سارے وزیر ختم ہو گئے. پھر بادشاہ نے ایاز کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا اور کہا ایاز اس کو توڑو. ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا اور اتنی زور سے ایک مارا ہتھوڑا کہ پورے ہیرے کو چکنا چور کر دیا. سب دیکھنے لگے، کیا بات، اتنا قیمتی ہیرا، اتنا منفرد ہیرا جو ایک ہی ہے، اور ایاز نے اس کو پل بھر میں توڑ کر رکھ دیا. بادشاہ نے کہا ایاز تم پگلا گئے ہو، تمہاری عقل میں فطور آ گیا ہے، تم نے اتنے قیمتی اور اتنے منفرد ہیرے کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ کر رکھ دیا. کہا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو راستے آئے تھے، یا تو میں جو ہے وہ بادشاہ کے حکم کو توڑتا یا اس ہیرے کو توڑتا. مجھے بادشاہ کے حکم کی ویلیو معلوم تھی، میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا اور بادشاہ کے حکم کو بچا لیا. ایسے ہم بھی اللہ کے حکم کو ہم بچا لیں کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، اس حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اتقوا اللہ، اسی کو تقوی کہتے ہیں. تمام محرمات سے، چند دنوں سے، چند مجلسوں سے جو ہے وہ ہمارے جسم کے اجزاء کے متعلق میں عرض کر رہا تھا. تو ہم یہ تمام اجزاء جو ہے، یہ تمام کے تمام اجزاء اس وقت ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں جب آدمی کے اندر میں تقوی موجود ہو، اندر میں اللہ کا ڈر موجود ہو. محرمات کی گھاٹیاں ہیں، آدمی باہر نکلتا ہے محرمات ہی محرمات ہے.
بد نظری کا گناہ ہے، کبھی کیا گناہ ہے، کبھی کیا گناہ ہے۔ تو آدمی اندر میں اگر تقوی ہے تو بچ جاتا ہے، اندر میں تقوی نہیں ہے تو آدمی پھر نہیں بچ سکتا۔ اندر کی طاقت سے آدمی چلتا ہے۔ اس لیے ہم کسی موقع پر، کسی حال میں ہم اللہ کے حکم کو نہ توڑیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر گئے، بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، کرتے کرتے حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ اس زمانے میں گڑ کی ایک ڈلی تھی، وہ بچے کو دی، کہا لو بیٹا، تو بچے نے نہیں لی، پھر کہا بیٹا لے لو، پھر کہا بیٹا لے لو، میٹھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اب بچے کی طبیعت تو میٹھے کی طرف راغب ہوتی، پھر بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا بیٹا لے لو، اب اس بچے نے لے لی۔ پھر وہ کہنے لگا حضرت اصل میں نے اپنے بچے کو کہا ہے کہ کوئی چیز دے تو کھانا نہیں، لینا نہیں۔ تو وہ بزرگ نے ایک آہ بھری اور کہا ایک بچہ تو اپنے باپ کے حکم کے بغیر گڑ کی ڈلی نہیں لیتا، افسوس کہ انسان اپنے رب کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ ہم اپنے رب کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اور جب ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العزت نے تقوی پر وعدے فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہیں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں 1000 روپئے گھر جو ہے وہ رات میں جیب میں تھے، صبح اٹھے تو 1200 ہو گئے۔ ایسا نہیں، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 1000 رکھ کے سوئے تھے، صبح اٹھے تو 500 ہو گئے۔ گھر کی ایک جنہ ہے، اس نے 500 لے لی، یہ تو ہو سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 1000 تھے 1200 ہو گئے۔ برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے آج مزدوری کی، 800 کمائے، لیکن گھر آیا تو 700 میں خرچ پورا ہو گیا۔ آج مزدوری کرتے کرتے 600 کمائے، 500 میں خرچ پورا ہو گیا۔ اور جن کے یہاں تقوی نہیں ہے وہاں بے برکتیاں ہے، 1000 کما کر لائے، خرچہ 1200 کا ہو گیا۔ دوسرے دن خوب کمایا اور 1200 کما کر لے کر گئے، خرچہ 1500 کا ہو گیا۔ یہ بے برکتی ہے۔ ایسے جب برکت ختم ہوتی ہے، تقوی کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں، تو وقت میں بھی برکت ہوتی۔ آپ دیکھو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، پورا دن بیٹھے ہیں، 2 کام کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی کیا کہتے؟ ٹائم کہاں ہے، ٹائم ہی کہاں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ کئی کام کر دیے دن بھر میں، 60 سال کی زندگی گزاری، 70-80 سال کی زندگی گزاری، لیکن اتنا کام کر کے گئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اتنی سی زندگی گزاری، لیکن وقت میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی، 1100 کتابیں لکھی، 1100 کتابیں تصنیف کی، اور حضرت کی تصنیفات پر آج تک کام لوگ کر ہی رہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب جو ہے اکثر جو ہے حضرت تھانوی کی کتابوں کی جو ہے وہ دوبارہ سے تصنیف کرتے ہیں، اسی پر کام کر آج تک کام ہو رہا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ عمر نوح دی تھی ان کو،
یہ کیا ہے؟ وقت میں برکت ہے، پیسوں میں برکت ہے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہا کہ اللہ تعالیٰ بند راستوں کو کھول دیتا ہے، اور ہم تقوی اختیار نہیں کرتے تو ہمارے تو کھلے راستے بند ہو جاتے۔ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب دکان لگائی ہے لیکن اس دکان سے کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، جو راستہ اسی کے لیے کھولا ہے وہی راستہ بند ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ولایت کے بیتاب بادشاہ، وہ یوں فرماتے تھے، او لاہور والو، تم میں سے کسی کو دکان سے رزق ملتا ہے، کسی کو کارخانے سے رزق ملتا ہے، کسی کو کھیتی اور فیکٹری سے رزق ملتا ہے، احمد علی لاہوری کو تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے تم تو کیا مجھے بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایک رزق مقصود ہے جو کمانے سے ملتا ہے، وہ کتے خنزیر کو بھی اللہ دیتے ہیں، محنت کرتا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے جاتا ہے، اسے بھی اللہ دیتے ہیں، وہ رزق مقصود ہے۔ ایک رزق موعود ہے جو اللہ اپنے وعدوں پر دیتے ہیں، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر وہ رزق دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے، اچانک ایک چروائے کو دیکھ لیا، چلے گئے، کہاں تھکے ہوئے، ایک بکری دے دو۔ کہنے لگا بکری میری نہیں ہے، بکری تو مالک نیچے ہے۔ مالک نے کہیں خبر پڑوانی آتی دینے تنے بھی گوشت آپ سو کہنا، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک مزہ لیتے رہے۔ ایک چرواہا جنگل میں کہتا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ اس جو ہے وہ چرواہے کے مالک کا پتہ لیا، مالک کے پاس گئے، بکریوں کا ریوڑ خریدا اور غلام کو خریدا، غلام کو آزاد کر دیا اور وہ ریوڑ بھی اسی کو ہدیہ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ رزق موعود ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی پر دیتے ہیں، وہ رزق مقصود ہے جو کمانے سے ملتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے تمہیں وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ تقوی پر اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتے ہیں، چیزوں میں برکت دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے ابھی ماضی قریب کے زمانے کے اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے، بیٹا اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں دیتے ہیں، تقوی سے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے۔ بیٹا ایک دن کہنے لگا، ابا یہ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو غسل خانے میں لے گئے اور اپنے گھر کا انہوں نے گیزر بتایا، کہا بیٹا یہ برکت ہے۔ کہا ابا یہ تو گیزر ہے۔ کہنا یہ برکت ہے۔ کہا ابا یہ تو گیزر ہے۔ کہنا یہ برکت ہے۔ کہا برکت کیسے؟ کہا کہ جب تو پیدا ہوا تھا اس سے 1 سال پہلے لگایا تھا، آج 17 سال ہو گئے، آج تک کسی میکینک کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔
اس کو برکت کہتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ روزانہ دوائی کھانے کے اوپر ہیں، آج اس دوا کھانے، کل اس دوا کھانے، کل اس ڈاکٹر کے پاس، آج اس ڈاکٹر کے پاس۔ تقویٰ نہیں ہے تو زندگی میں پریشانیاں۔ اور ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو متقی پرہیزگار ہے، جن کے مہینوں گزر گئے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اس لیے تقویٰ اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ تقوی پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام تر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈرے، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے، ہمیشہ اللہ کا دھیان رہے، اس کے لیے آسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اچھوں کے ساتھ رہو۔ صحبت کا اثر ہوتا، صحبت کا اثر ہوتا۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے دو جگہ ہو، ایک وہ جگہ ہو جہاں اونٹ باندھے جاتے ہو، ایک وہ جگہ ہو جہاں بکریاں باندھی جاتی ہو، تو چاہیے کہ جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں نماز پڑھیں۔ اس لیے کہ بکری میں عاجزی، انکساری ہوتی ہے۔ جب جانوروں کا یہ اثر ہے تو اچھے انسان کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سب سے آسان وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہے، صالحین کے ساتھ رہے، نیک طبیعت لوگوں کے ساتھ رہے۔ اسی لیے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم نے جو گاڑی چلائی ہے وہ بہت جو ہے لوکل گاڑی ہے، دھیرے 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 اللہ تک پہنچتی ہے۔ مولوی الیاس نے جو گاڑی چلائی ہے وہ تیز رفتار گاڑی ہے، وہ فرماتے تھے وہ تیز رفتار گاڑی ہے، اس لیے کہ وہاں زیادہ یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں آدمی چلتا ہے تو اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے، اچھی جگہ رہتا ہے، ہمیشہ اللہ اللہ میں رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنے دل سے چاہتا نہیں، اس لیے اللہ تک پہنچ پاتا نہیں۔ جب آدمی اپنے دل سے چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ جب آدمی خود چاہے لیکن آدمی نہیں چاہتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رزق کے یوں دہانے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، اللہ تعالیٰ بڑے خزانے کے مالک ہے، ہم تقوی اختیار کریں، متقی بن جائے۔ ہم تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ روزی کے دہانے کھول دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، تقوی کے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ آراستہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دنیا میں جب تک رکھے تقوی کے ساتھ رکھے، وقت آخر آئے تو کلمے کے ساتھ بلا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔